السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، غلوخ شہزاد غلوق با امداد کن، غوث اعظم و منیب سر و ساما مدد، قبل دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنار یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات، آج جمعہ مبارک کا دن ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس دن کو کافی اہمیت و برتریت، فوقیت و بلندی حاصل ہے، کیونکہ اس دن ہم سب مل کر اپنے دینی و دنیوی معاملات میں کھل کر غور و فکر کر سکتے ہیں، اپنے اچھے برے کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات، قرآن کریم کی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا مواضع التہم، تہمت و الزام لگنے کی جگہوں سے بچو۔ حضرات، اس سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہم ایسے گروپ اور سنگٹن و تنظیم سے جڑنے یا ان سے تعلق رکھنے سے دور رہیں کہ جو مشکوک ہیں، جن کی گہرائی و گہرائی ہمیں نہیں معلوم، جن کے مقاصد و عزائم کی ہمیں خبر نہیں، صرف ان کی زبانی دعوے سن کر ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ جیسے اس وقت جو لوگ اور نوجوان پی ایف آئی سے جڑ گئے تھے، جو اب حکومت نے پابندی لگائی تو یہ بھی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ہم بار بار یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے کسی بھی تنظیم اور تحریک میں شامل ہونا خطرناک ہے۔ کوئی بھی آپ کا استعمال کر کے آپ کو بربادی سے دوچار کر سکتا ہے۔ آپ اور ہم سواد اعظم ہیں، سنی ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت اور خانقاہی سسٹم اور مدارات اولیاء اکرام، صوفی اکرام کا راستہ، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا سنگٹھن ہے، یہی ہماری تحریک ہے۔ سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو اصول دیے ہیں، بزرگوں اور پیر ولیوں نے جو ہمیں راستہ دیا، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں پی ایف آئی جیسے سنگٹھنوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے گروپس ہندوستانی مسلمانوں کو سوائے مشکلات میں ڈالنے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کے گروپس اور جماعت کٹھر پنتھی اور فرقہ پرست ہندو سنگٹھنوں کو مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے اور ان کو بدنام کرنے اور ہندو سماج میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا موقع دیتی ہیں، جبکہ ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اور انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دیں۔ حضرات، جب ملک تقسیم ہوا تو 18 کروڑ مسلمانوں نے اپنی خوشی سے اس ملک میں رہنا قبول کیا۔ مسلمان اس ملک میں ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ سب کے ساتھ بھائی چارے سے رہ رہا تھا، ایک ہی جگہ سب مل کر رہتے تھے، مگر پی ایف آئی جیسے مسلم سنگٹھنوں اور کچھ ہندو سنگٹھنوں نے اس ہندوستان کی پیار و محبت والی فضا میں زہر گھول دیا۔ پی ایف آئی جیسے گروپس کی وجہ سے نفرتی ایجنڈا چلانے والوں کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ حضرات، یہ وقت نہایت ہی نازک ترین ہے۔ اپنی نسل کو تعلیم کی طرف لگائیں، اپنی نسل کو تعلیم کی طرف گامزن کریں۔ پی ایف آئی جیسے گروپ سے خود کو اور اپنے بچوں کو دور رکھیں، یہ ہمیں اور آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آج ہندوستان کے جو نفرت بھرے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہندوستانی شہریوں کے درمیان آج کچھ فرقہ پرست اور نفرت کا کاروبار کرنے والی نفرتی گینگ نے نفرت کا ماحول بنا رکھا ہے۔ ہندو مسلم آج ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ایک دوسرے کے محلے میں رہنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ نفرت پھیلانے میں آج کچھ میڈیا چینل بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی نفرتی گینگ سرگرم رہتا ہے، جو ہندو مسلم مسائل کو خوب نمک مرچ لگا کر اس سے مذہبی منافرت اور دشمنی پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور ثبوت میں پی ایف آئی جیسے سنگٹھنوں کو پیش کرتے ہیں۔ آپ انہیں بتائیں کہ ہمارا رشتہ ان کٹھر پنتھی گروپ سے نہیں بلکہ پیار و محبت بانٹنے والے صوفی اکرام اور خانقاہی بزرگوں سے ہے۔ حضرات، یہ ملک کسی ایک مذہب یا ذات کا نہیں ہے، یہاں بہت سے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔
ہندو یہاں اکثریت اور مسلم اقلیت میں ہیں، مسلمانوں کی تعداد یہاں کم ہے، مگر صدیوں سے سب مل جل کر رہ رہے ہیں، مل جل کر ملک کی آزادی کی جنگ انگریزوں سے لڑی، کبھی کوئی دقت نہیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی گلی اور ایک ہی محلے میں رہتے چلے آئے، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا رہتا، ایک دوسرے کے یہاں شادی بیاہ میں شریک ہوتے، سب اپنے اپنے مذہب کے دائرے میں رہ کر بھائی چارہ نبھاتے، پڑوسی کا خیال رکھتے، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مگر چند دہائیوں سے یہ ماحول اس وقت بدلا جب پی ایف آئی جیسے کچھ ہندو مسلم فرقہ پرست سنگٹھن ذات پات، برادری، مذہب اور دھرم کے نام پر راجنیتی اور سیاست کرنے لگے۔ ووٹوں کی لالچ میں کچھ مفاد پرست نیتاؤں نے ملک میں نفرت پھیلا دی، جس کا اثر ملک کے کئی خطوں میں ہندو مسلم ٹکراؤ اور فساد کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہیں نفرت پھیلانے میں مزہ آتا ہے، جن کا مقصد ہندوستانی سماج کو توڑنا ہے، اور جو لوگ مذہب کا علم نہیں رکھتے۔ مذہب اسلام تو امن و شانتی اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، مگر پی ایف آئی جیسے سنگٹھن اسلام کی امن و شانتی والی صورت کو بگاڑ رہے ہیں۔ اس کی سچی صورت ہمیں خارقائی اور صوفیہ نظام میں ملتی ہے، اسے سامنے لائیں۔ حضرات، گورنمنٹ نے پی ایف آئی پر پابندی لگا دی ہے، لہذا اس پر کوئی تبصرہ یا کوئی ایسی پوسٹ سوشل میڈیا وغیرہ پر نہ کریں جو ہمارے اور آپ کے لیے مشکل کھڑی کر دے۔ حضرات، ہمارے مذہب نے ان ملکوں میں کہ جہاں مسلمان کم ہیں ہمیں کیسے رہنا ہے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ ایسی جگہوں پر ہمیں اپنے کردار کو مثالی بنانا پڑتا ہے، میل جول رکھنا ہوتا ہے، ضرورت پڑنے پر مدد کرنا ہوتی ہے۔ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا یا کسی کی بارگاہ میں آئے تو ہمارے حضرات، یہ تمام باتیں ہمیں ایسے ملکوں میں آپسی پیار و محبت، اچھا سلوک کرنے اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں، تاکہ اسلام کا اعلیٰ اخلاق لوگوں کے سامنے آئے۔ اس لیے اپنے اخلاق و کردار کو اچھا کریں، بہرا روی سے بچیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے آپ کا مذہب بدنام ہو۔ حضرات، آج میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں سبقت لسانی بتقاضۂ بشریت جو بھی اغلاط ہوئی ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔